آپ کرتا ہوں مجھے عقل دے دی جائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس انتخاب کے بعد عقل کو ان کے حوالے کیا، دین اور علم سے یہ کہا جو ایک شکل میں تھی کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہیں آدم علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، مسترد اور ریجیکٹ کر دیا ہے۔ دونوں بولے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں ہم ساتھ رہیں گے، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جہالت اچھی چیز نہیں، علم اچھی چیز ہے۔ عقل کہتی ہے کہ بے دینی اچھی نہیں، دین اچھا ہے۔ تو علم اور دین بھی ساتھ ہی رہے، اور یہ بھی مل گئے اس وجہ سے کہ عقل ملی۔ معلوم ہوا کہ عقل اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو انتخاب کرنے کی وجہ سے اللہ نے علم بھی دے دیا اور دین بھی دے دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتاؤ کہ قبر میں جب تم جاؤ گے اور منکر نکیر تم سے سوال کریں گے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے، اور ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، تو کیا تم اللہ کی طرف سے جو فرشتے یہ 3 سوال کریں گے ان سوالوں کا جواب دے لو گے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ پہلے بتا دیجئے کہ قبر میں جانے کے بعد ہماری عقل باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ عقل باقی رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عقل میں اور اضافہ کر دے گا، اس کے نور کو بڑھا دے گا۔ دنیا کی جو چیزیں انسانی عقل کو خراب کرتی ہیں، متاثر کرتی ہیں، انسان ان سے محفوظ ہو جائے گا، اور جب قبر میں پہنچے گا تو عقل باقی بھی رہے گی، بلکہ اس عقل میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی سمجھ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر قبر میں جانے کے بعد عقل نے باقی رہنا ہے تو پھر فرشتوں کے 3 سوال نہیں بلکہ جتنے بھی وہ سوال دیں گے میں انشاءاللہ بڑے اطمینان کے ساتھ بغیر گھبراہٹ کے ان سب سوالوں کا جواب دے لوں گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کو مانا، آپ کو پیغمبر مانا، اور میں نے اسلام کو سچا دین مانا۔ آپ کے فرمانے پر بھی، اور میری عقل نے بھی کہا کہ اللہ ایک ہے، میری عقل نے بھی کہا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں، اور میری عقل نے بھی مجھے کہا کہ یہ دین اسلام یہ سچا دین ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ میں انشاءاللہ تمام باتوں کا جواب اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کے ذریعے دے لوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک بڑی نیک خاتون گزری ہیں، اللہ والی گزری ہیں، اور اتنی اللہ کی نیک اور پاک باز یہ عورت تھی کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ 2 رکعت نفل میں پورا قرآن کریم ختم کر لیا کرتی تھی۔ قرآن کریم کی تلاوت ان کی زندگی کا مشغلہ اور محبوب تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ خواب کے اندر ایک عورت کو وفات کے بعد ملی، تو انہوں نے پوچھا، رابعہ یہ بتاؤ کہ تمہارا معاملہ کیسے ہوا اور کیسے تمہاری زندگی اور ان کے بعد تمہارے لیے حالات قبر میں کیسے پیش آئے، اور فرشتوں نے جو سوال کیے تم نے ان کا جواب دیا؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو خواب میں بتایا کہ جب مجھے دفن کر کے لوگ چلے گئے اور فرشتے آئے قبر میں اور پہلا سوال یہ کیا، من رب کی، تمہارا رب کون ہے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھ سے میرے رب کے بارے میں معلوم کرتے ہو اور سوال کرتے اور پوچھتے ہو، وہ میرا رب جس کو میں نے ساری زندگی یاد رکھا، صبح و شام، لیل و نہار، ڈے اینڈ نائٹ یاد رکھا، جس کو بچپن میں، جوانی میں، آخر عمر میں نے یاد رکھا، کبھی میں نے اس کو بھلایا نہیں، اور میں اس کو مناتی رہی، عبادت کرتی رہی، اس کے احکام پر چلتی رہی۔ کیا یہاں قبر میں جہاں تنہائی ہے، جہاں اندھیرا ہے، جہاں کوئی بھی نہیں ہے اور زیر زمین میں ہوں، یہاں آ کر میں اپنے رب کو بھول جاؤں گی؟ جو تم مجھ سے پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے، تم آسمانوں سے یہاں تک آئے ہو، تم بتاؤ کہ تم اپنے رب کو جانتے ہو، تمہارا رب کون ہے، تم کہیں اپنے رب کو بھول تو نہیں گئے؟ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب کہ مجھے اپنا رب یاد ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کے ذریعے دیا۔ واقعتاً میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں غور کرو کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں یہ عقل کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ عقل کی نعمت نہ ہوتی تو کیا کوئی ہم سے
سلام کرتا، کوئی ہم سے کلام کرتا، کوئی ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا، کوئی ہمیں اپنے گھر میں بلاتا، کوئی ہم سے سلام اور مصافحہ کرتا، کوئی ہمیں دعوت دیتا یا ہماری دعوت قبول کرتا، قطعاً نہ کرتا، کوئی ہمارے قریب نہ آتا، لوگ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، اس سے کیا بات کرنی ہے۔ یہ عقل اللہ کی اتنی نعمت ہے کہ اگر یہ عقل نہ ہوتی تو آج ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، جو پیسہ اور دولت کما رہے ہیں، جو راحتیں ہمیں حاصل ہیں، یہ ہمیں حاصل نہ ہوتی۔ آج دنیا میں جتنی ترقی ہے، ہوائی جہاز ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، اور یہ بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، فیکٹریاں اور کارخانے ہیں، یہ عمدہ اور لباس ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کا کرشمہ اور اس کی پیداوار ہیں کہ انسان کو اللہ نے دماغ دیا، عقل دی، اور وہ اپنی اس عقل کو استعمال میں لایا، اور یہ تمام چیزیں انسان کی راحت کی وجود میں آئیں اور انسان نے ترقی کی۔ دیکھیے، اگر یہ عقل کی نعمت نہ ہوتی تو ہمیں اللہ کی پہچان نہ ہوتی، ہمیں نبیوں کی معرفت نہ ہوتی، ہمیں اللہ کی کتابوں میں کیا ہے پتہ نہ چلتا، ہمیں سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شخصیت اور پیغام کا پتہ نہ چلتا۔ یہ اللہ نے عقل دی تھی، تبھی تو ہم نے حق کو سمجھا، اسلام کو سمجھا اور دین کو سمجھا، قرآن کا پتہ چلا، ہمیں نبیوں اور پیغمبروں کا پتہ چلا، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا علم ہوا۔ یہ اللہ کی نعمت عقل کے برکت سے ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی ہمارے مطالبے اور ڈیمانڈ کے اور معاوضے کے عطا کی ہے۔ دنیا میں ہر سامان ملتا ہے، ہر چیز تقریباً ملتی ہے، اس کے مخصوص بازار ہوتے ہیں، مارکیٹیں ہوتی ہیں، شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی آج تک ایسی مارکیٹ آپ نے نہ سنی اور دیکھی ہوگی جہاں عقل ملتی ہو، جہاں عقل تیار ہوتی ہو۔ کہیں کپڑا تیار ہوتا ہے، کہیں لوہا تیار ہوتا ہے، اور کہیں دوسرا سامان انسان کی ضروریات کا تیار ہوتا ہے، مگر کوئی ایسی فیکٹری اور کارخانہ پوری دنیا میں نہیں ہے کہ جہاں عقل تیار ہوتی ہو کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے یا کم ہے تو وہ وہاں جا کر وہاں سے لے لے۔ معلوم ہوا کہ یہ خالص اللہ کا عطیہ ہے اور اللہ کا انعام ہے، اور یہ عقل اللہ نے انسان کو اس لیے دی ہے تاکہ یہ عقل انسان کی رہنمائی کرے۔ اب عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل اچھی اور ایک بری۔ دیکھیے، عقل اللہ نے فرشتوں کو بھی دی اور شیطان کو بھی دی۔ شیطان کی عقل غلط تھی، اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ مٹی سے پیدا ہوئے اور میں آگ سے پیدا ہوا، آگ روشن ہوتی ہے، اوپر جاتی ہے، اور مٹی تو پاؤں میں روندی جاتی ہے۔ یہ جس چیز سے پیدا ہوئے اس کا مرتبہ کم ہے، اور میں جس چیز سے پیدا ہوا اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ چنانچہ شیطان نے اللہ کی نعمت عقل کا غلط استعمال کیا اور نافرمانی کی، اس بنا پر وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، وہ ملعون ہو گیا اور شیطان قرار پایا۔ جبکہ فرشتوں کو بھی اللہ نے عقل دی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا ہوئے اور ہم تیرے نور سے پیدا ہوئے، اور نور کا درجہ تو نار اور آگ سے بھی اور مٹی سے بھی بلند ہے، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سجدہ بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ کے حکم کو سجدہ ہے۔ ان کی عقل نے ان کی رہنمائی یہ کی کہ یہ اللہ کے حکم کو سجدہ ہے، اور جب ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ کا جو بھی حکم ہوگا وہ ہمیں ماننا ہے۔ جب پیدا اس نے کیا، مالک وہ ہمارا ہے، خالق وہ ہمارا ہے، تو ہم نے تو اس کے حکم پر چلنا ہے۔ حضور علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور فرمایا اقبل، میری طرف منہ کر کے کھڑی ہو جا، وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا ادبر، میری طرف پشت کر کے کھڑی ہو جا، وہ پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ پھر اللہ نے اعلان کیا کہ عقل، میں نے تجھ سے زیادہ بہتر چیز پیدا نہیں کی ہے، تیرے ذریعے میں لوگوں کو ثواب بھی دوں گا اور تیرے ذریعے میں لوگوں کو عذاب اور سزا بھی دوں گا۔ جو تجھے صحیح استعمال کرے گا اس کو میں ثواب دوں گا، اور جو تجھے غلط استعمال کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔